آگے بڑھتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کا گھی 15 سے 49 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز آمنہ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے آمنہ مزید کن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، مختلف برانڈز کے جو گھی تھے وہ 15 سے 49 روپے مہنگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوکنگ آئل کی جو قیمتیں ہیں 14 روپے سے 110 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا ہے۔ کپڑے دھونے کا جو 2 کلو کا پاؤڈر ہے اس میں 10 سے 21 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مختلف کریم ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور لیکوڈ بلیچ ہے، اس میں آپ کی ٹوائلٹ کلینرز ہیں، شیمپو ہے اور دیگر اشیاء ہیں، ہینڈ واش ہے، مسالہ جات ہے، جو 5 روپے تک کی پیکٹ جو ہے مہنگا کیا گیا۔ اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ یہ گھی کی جو اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ ماہ بھی جو ہے مختلف برانڈز کے جو کوکنگ آئل تھے انہوں نے اپنی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، اور ایک بار دوبارہ انہوں نے اضافہ کر دیا، اور یہ اضافہ اس بار جو ہے 15 روپے سے لے کے 110 روپے فی کلو تک ہے۔ اور اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی بک رہا ہے وہ بھی 350 روپے سے اوپر اس کی پرائس جا چکی ہے۔ اور یوٹیلیٹی سٹورز حکام کا کہنا ہے کیونکہ مختلف برانڈز نے اپنی قیمتیں جو بڑھائی ہیں اس کی وجہ سے یہ اسٹارٹ ہیں، جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز 5 آئٹم کا سبسڈی جاری رکھی ہوئی ہے وہ جاری رہے گی۔ بہت شکریہ آمنہ عامر، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ بجلی کا 440 وولٹ کا جھٹکا، بجلی نے عوام پر پھر بجلیاں گرا دی، بل دے کر کرنٹ لگے گا۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت توانائی کی جانب سے بھجوائی گئی تھی۔ اور کل سے پیٹرول 5 روپے 90 پیسے اور ڈیزل 9.25 روپے تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا نے کل سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کی گئی سمری میں پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 75 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ افغانستان سے خبر یہ ہے کہ اس کے شہر قندھار میں ہونے والے دھماکے میں 16 افراد جاں بحق جبکہ 40 زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا نے مقامی سیاسی رہنما کے حوالے سے بتایا کہ قندھار دھماکے میں بہت زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کر لیا، سوورن گارنٹیاں دے دیں نون لیگ کی حکومت نے، تو اب بجلی کی کیپیسٹی آ گئی ہے سسٹم میں۔ اب ہمیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ابزارب کر سکیں، تو حکومت نے اس کے لیے بھی اقدامات اٹھائے۔ ہماری حکومت نے ہم ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے سامنے جو بڑا کامیاب ہوا۔ ہمیں 15% تک پچھلے سال کی بنسبت اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انڈسٹریل یوزیج جو ہے بجلی کا اس کے اندر اوور آل بھی ہمیں 6 سے 10% اضافہ نظر آ رہا ہے بجلی کی کھپت میں۔ یہ بیسکلی پیکج یہ ہے کہ پی کارز ہم نے صنعت کے لیے ختم کر دیے، اور جتنی وہ اضافی بجلی 2018-19 سے استعمال کرتے ہیں اس پہ ان کو کوئی 5 سے 7 روپے یونٹ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو یہ 12 روپے 96 پیسے کی انہیں بجلی ملتی ہے۔ بڑا یہ پاپولر پیکج ہوا۔ اسی پیکج کی طرز نظر ہم نے اس سال ایک اور پیکج اناؤنس کیا جس کو سیزنل الیکٹریسٹی پیکج کہتے ہیں، یعنی کہ پچھلے سال کی بنسبت جو گھریلو صارفین یا کمرشل صارفین وہ زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو جو وہ ایکسٹرا یونٹ استعمال کریں گے اس پہ انہیں 5 سے 7 روپے یونٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ وہ یونٹ ان کو 12 روپے 96 پیسے کا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں ہمارے آف پیک سیزن میں اس سال بجلی کی کھپت میں کچھ اضافہ نظر آئے گا۔ گورنمنٹ نے اپنی ہی جو پرانے جینکوز تھے ان کو بند کیا، جو صرف وہاں پہ لوگ بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے اور ان کو ہم مینٹیننس کرتے تھے اور وہ پورا سال تقریباً نہیں چلتے تھے۔ ہم نے ان کو کافیوں کو بند کر دیا، اور ریکوریز میں اور لاسز کے اندر امپروومنٹس آئی، یہاں تک کہ نیپرا نے اپنا 15% سے 13% پہ ٹارگٹ ریوائز کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو پرانا ٹارگٹ ہے 15% والا لاسز کا وہ آپ اچیو کرنے کے قریب ہیں۔ تو ریکوریز میں اور لاسز میں بھی پچھلے 3 سال سے بتدریج امپروومنٹ آ رہی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بجلی جس قیمت پہ حکومت خرید رہی ہے اور جس قیمت پہ حکومت بجلی بیچ رہی ہے اس میں ایک فرق آ رہا ہے تقریباً 1.5-2 روپے کا، اور یہ 1.5-2 روپے کا فرق جب آپ اربوں یونٹ پہ لے کے جاتے ہیں جو سال کے ہم کنزیوم کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ بن جاتا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے گردشی قرضوں کی۔ جو لاسز ہیں اور ریکوریز ہیں اس پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، اور ہم کر رہے ہیں، اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، لیکن وہ 10 سے 15% ہے صرف سرکولر ڈیٹ کے فلو میں۔ باقی 80% سے زیادہ جو ہے وہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں ہمارے گردشی قرضے میں۔ اس لیے ہمیں مجبوراً
ماضی کے کیے ہوئے مہنگے سودوں کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ سودوں کی وجہ سے اور یہ جو بجلی گھروں کو ہزاروں ارب کا کرایہ دینا پڑ رہا ہے سالانہ، اس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے، اور آج بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑ رہا ہے۔ اور ہم اس ٹیرف کے اندر ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ 1 روپیہ 39 پیسے کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی نیپرا 3.5 روپے کے قریب بڑھانا چاہتا تھا مارچ میں، لیکن ہم نے اس وقت 1 روپیہ 95 پیسے بڑھایا اور اب ہم 1 روپیہ 39 پیسے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ریزیڈینشیل کسٹمرز ہیں، لائف لائن کنزیومرز، 200 سے یونٹ سے کم استعمال کرنے والے یا 100 سے 50، ان پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گا، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوئے گا، یعنی کہ جو 46% آپ کی کنزیومر بیس ہے اس پہ یہ ٹیرف انکریز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سیزنل پیکج چل رہا ہے نہیں ہوگا، جو ہمارا سیزنل پیکج جو اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ پچھلے سال سے زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے تو وہ اس پہ وہی ڈسکاؤنٹ رہے گا، اس ڈسکاؤنٹ میں بھی ہم نے کمی نہیں کی، وہ 12 روپے 96 پیسے کا یونٹ پڑے گا، اس پہ 5 سے 7 روپے فی یونٹ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا۔ انڈسٹریل پیکج پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوئے گا، وہ 12 روپے 96 پیسے کا ہی رہے گا، اور اس کو جو پی کارز ہیں وہ بھی انڈسٹری پہ لاگو نہیں ہوئیں گے۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نیگیٹو QTA آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا 1 نومبر سے، یہ لاگو بھی 1 نومبر سے ہونا ٹیرف۔ تو 1 نومبر سے جو نیگیٹو QTA آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا، اس سے بھی یہ فوری طور پہ جو نیٹ امپیکٹ آئے گا وہ 1 روپیہ 10 پیسے کے قریب آئے گا اس ٹیرف انکریز کا، لیکن 100 سے 200 یونٹس سے اوپر کے جو صارفین ہیں ان کے لیے۔ تو اس کے بعد میں اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا مجبوری ہے حکومت کیا کر رہی ہے، جو ہم نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں، اور ان اقدامات کے نتیجے میں جب ہم آئے تھے تو 450 ارب سالانہ گردشی قرضے 450 ارب کی رفتار سے بڑھ رہے تھے، اب وہ 150 ارب کے قریب اس کی رفتار آ چکی ہے سالانہ، اور آہستہ آہستہ اس گیپ کو ہم نے کلوز کرنا ہے اور اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے۔ تو لیکن ابھی بھی یہ گردشی قرضے، یہ جو ہماری کرایہ ہم دے رہے ہیں بجلی گھروں کو، کیونکہ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، پچھلے سال سے اس سال بھی یہ کوئی 100-200 ارب بڑھ گیا ہے اور ہر سال اس میں بڑھتے جانا ہے، اس کے بڑھاؤ کے باوجود ہم نے اس گیپ کو کلوز کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ پہ آنا چاہتا ہوں جو دوسرا بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے گیس کا۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے، چاہے وہ امیر ملک ہوں یا غریب ملک ہوں، وہ ایک انرجی کرائسس میں ہے۔ امریکہ سے لے کے، چین سے لے کے، برطانیہ سے لے کے، ہندوستان سے لے کے، ہر جگہ تک، یورپ پورے تک اس وقت گیس کا کرائسس آیا ہوا ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد گیس کی بھی سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں، گیس کی اویلیبلٹی بھی بہت کم ہو گئی۔ جو روس جو بہت بڑا سپلائر ہے گیس کا، اس کا جو گیس کا فلو کا بہاؤ ہے یورپ کی طرف، وہ کیونکہ بہت کم ہوا، یورپ نے دوسری طرف سے دیکھنا شروع کر دیا گیس کے لیے، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں۔ فلو کا بہاؤ ہے یورپ کی طرف، وہ کیونکہ بہت کم ہوا، یورپ نے دوسری طرف سے دیکھنا شروع کر دیا گیس کے لیے، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں۔ پاکستان میں الحمدللہ یورپ نے دوسری طرف سے دیکھنا شروع کر دیا گیس کے لیے، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں۔ پاکستان میں الحمدللہ اس نوعیت کا کرائسس ابھی نہیں آیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں 500% اس سال گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے، اور یورپ کے اکثر ممالک میں 10 گنا سے زیادہ بڑھی ہے۔ پاکستان میں 2019 سے اب تک نہیں بڑھی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ RLNG کے جو کانٹریکٹس، LNG کے جو ٹینڈرز ہم فلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہر روز کبھی $1 اوپر، کبھی $5 نیچے، کبھی $10 اوپر، تو کوئی بھی ٹریڈر جو ہے وہ بڈ دینے سے گھبرا رہا تھا، ہمیں بڈ نہیں موصول ہوئی۔ اس کے باوجود نومبر اور دسمبر میں ہم 10 کارگو سیکیور کر چکے ہیں۔ RLNG کے 12 ٹوٹل ہوتے ہیں، پچھلے سال 11 ہوئے تھے نومبر اور دسمبر میں، اس سال 10 ہوئے ہیں، تو صرف 1 کارگو کا فرق ہے۔ تو یہ ایسا کہنا کہ جی کیونکہ ٹینڈر نہیں آیا تو کوئی بہت بڑا گیس کا کرائسس آ جائے گا، LNG کے ٹینڈر نہ آنے کی وجہ سے نہیں، LNG تقریباً ہم اتنی ہی سسٹم میں پروکیور کر رہے ہیں جتنی ہم پچھلے سال کر رہے تھے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم LNG یا امپورٹڈ گیس کا نہیں، پرابلم ہماری اپنی لوکل گیس کا ہے۔ ہماری لوکل گیس 9% سالانہ کے حساب سے پچھلے کئی سالوں سے، کوئی 15 سالوں سے ڈپلیشن میں ہے۔ 2010 میں سوئی ناردرن گیس کا فلو ہوتا تھا 2000 MMCFT، آج وہ، یہ 2010 میں، آج وہ کم ہو کے 800 MMCFT رہ گیا ہے۔
220 MMCFT دونوں سوئی کمپنی انڈسٹری کو گیس دینے کے لیے موجود نہیں ہے. اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ LNG زیادہ خرید کے وہ پائپوں میں ڈال دیں. یہ بھی بات درست نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسکنسیپشن ہے جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم 1200 MMCFT بہت اگر اسے کھینچیں تو 1300 کر لیں. اس سے زیادہ ہم گیس ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم وہ لے کے اپنی پائپ لائنز میں ڈال سکیں. جو ہماری مین ٹرانسمیشن پائپ لائن ہے وہ 1200-1300 کیپیسٹی کی ہے. اب ہم نیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو رشیا کے ساتھ بنا رہے ہیں اس سے الحمدللہ یہ بڑھ جائے گی, لیکن وہ 2023 میں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹرمینلز ہیں, وہ بھی عموماً اکثر اپنی تقریباً تھوڑی سی ان کے پاس 10% اسپیئر کیپیسٹی رہ جاتی ہے, باقی وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اور سب سے ضروری بات, امپورٹڈ گیس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی گیس کی اپنی پائپ لائن میں ڈالیں ڈومیسٹک گیس کی, تو پچھلے سالوں میں 35 سے 40 ارب کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اور اس مرتبہ گیس کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں تو اور زیادہ نقصان ہوئے گا. اب ہم وہ پرائسنگ میکنزم چینج کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ہم امپورٹڈ گیس کو اپنی ڈومیسٹک پائپ لائنوں میں ڈال سکیں گے, اور سوئی کمپنیاں جو ہماری ہیں ان کو 40-50 ارب کا نقصان نہیں ہوئے گا یہ کرنے سے. وہ ڈومیسٹک صارف سے جن کے پاس جو 28% لوگ جن کے پاس یہ پائپڈ گیس جاتی ہے اس سے وہ یہ امپورٹڈ گیس کی بلنگ کر سکیں گے. ابھی قانون اجازت نہیں دیتا, تو ہم یہ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, اور اس میں آپ جلدی قانون سازی دیکھیں گے. جب تک یہ پرائسنگ میکنزم نہیں آتا ہم تمام آن گوئنگ اسکیمز اور ڈومیسٹک کنیکشنز دونوں سوئی کمپنیز کی طرف سے ان کے اوپر ایک ممانعت لگا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی حکومت کی طرح ہم سپلائی بڑھائے بغیر ڈیمانڈ کے فیتے کاٹتے جائیں اور سیاسی بنیادوں کے اوپر ہم پورے پاکستان میں پائپ لائنز بچھاتے پھریں. پچھلی حکومت نے پائپ لائنیں تو بڑی جگہ بچھا دیں, اب ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر کنیکشن دو. انہیں پتا تھا جب وہ پائپ لائنیں بچھا رہے تھے کہ گیس نہیں ہے, انہیں پتا تھا یہ بات. عوام کی ووٹروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کیا گیا. اربوں روپے دونوں سوئی کمپنیز کے سیاسی بنیادوں پہ لگائے گئے. انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں اب ایسا نہیں ہوئے گا. ہمارے پاس پیچھے گیس ہوئے گی دینے کے لیے تو ہم آگے وعدہ کریں گے اس گیس کا. ہمارے پاس اس گیس کی قیمت موصول کرنے کے لیے قانون ہوئے گا تب ہم وہ گیس دیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم گیس کی پائپ لائنیں بچھاتے پھریں اور ڈومیسٹک گیس ہم دیتے رہیں. جو سرکولر ڈیٹ کی لعنت ہمارے پاس پاور سیکٹر میں ہے وہ گیس سیکٹر میں بھی شروع ہو جائے, اور یہ 27%-28% کو ہم 30-35% کرنے کے چکر میں ہم اور چند سیٹوں کو فائدہ دینے کے لیے ہم پورا کا پورا اپنا گیس سیکٹر جو ہے وہ بٹھا دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. تو تمام آن گوئنگز اور موجودہ اسکیمز کے اوپر جب تک نیا پرائسنگ میکنزم ویکوک کا نہیں آتا جس کے تحت ہم امپورٹڈ گیس کو استعمال کر سکیں ڈومیسٹک لائنوں میں سپلائی کرنے کے لیے اور نقصان نہ اٹھائیں یہ کرتے ہوئے, تب تک ہم اس کو عارضی طور پہ روک رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس گیس کے ماحول میں جہاں پہ LNG کے کارگوز نہیں مل رہے, ہم نے اوسطاً $12 سے $13 کی ویٹڈ ایوریج کے اوپر نومبر دسمبر میں 10 کارگوز کو لاک کیا ہے, لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی بنیاد پہ بھی اور دوسری بھی. اور یہ اس وقت اسپاٹ کارگو $30 سے $35 کا آپ کو مل رہا ہے, اور پچھلے سال کی بنسبت صرف ایک کارگو کا فرق آیا ہے. ظاہر ہے کہ لوڈ کٹیلمنٹ تو کرنی پڑے گی جس طرح ہر سال کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ امپورٹڈ LNG کی وجہ سے نہیں ہوئے گی. وہ جو ہماری لوکل گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے پچھلے 10 سال کی وجہ سے, اور ڈومیسٹک گیس کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے ہر سال, اس کی وجہ سے اس کو ہم نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات کرنے سے, جو میں نے ابھی 2 اقدامات آپ کو بتائے ہیں, ہمارے پاور ٹیرف جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ, جو ہمارا پاور سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہوئے گا فائنینشلی. اور یہ اقدامات ویکوگ لانے سے, نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے سے, 2 نئے ٹرمینلز کو لائسنسز ایشو کر دیے گئے ہیں, اور پائپ لائن کیپیسٹی بھی ایلوکیٹ کرنے کا اصولی فیصلہ ان کو کر لیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی رضامندی لے لی گئی ہے ان چیزوں کے لیے. یہ ساری چیزیں کرنے سے یعنی کہ ہم انفراسٹرکچر بھی نیا لا رہے ہیں امپورٹڈ گیس کے لیے, پائپ لائن بھی بڑی کر رہے ہیں, پرائسنگ میکنزم کو بھی چینج کر رہے ہیں گیس کے, کہ ہم امپورٹڈ گیس جیسے جیسے لوکل گیس کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا انحصار امپورٹڈ گیس پہ جاتا جا رہا ہے, ویسے ویسے ہم اس کی قیمت بھی موصول کر سکیں. اس سے ہماری گیس کی سپلائی پاکستان میں بڑھے گی. اور دوسری طرف جو میں نے اقدامات آپ کو بتائے پاور سیکٹر میں جو لیے گئے ہیں, جس سے 450 ارب سے فلو کم ہو کے 130 ارب پہ پچھلے سال آ گیا تھا, اس سے مزید ہم نے اب آگے لے کے جانا ہے اور 0 کے قریب لے کے جانا ہے. جی آپ سوالات. جی سر. جی جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے.
تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے جو حکومت کے لوگ ہیں وزیر ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے اندر کھاتے یہ کام کیا ہے یا ان کو بھی پتہ ہے تو وہ جھوٹ بول گئے ہیں. ایک تو یہ بتائیے. دوسرا سر آپ کی جو پرفارمنس ہے پاور سیکٹر کی جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح تو ہے نہیں ہے. اگر پرفارمنس بہتر ہوتی تو آپ بار بار ٹیرف جو ہے اس طرح انکریز نہ کرتے. 40% جب سے آپ آئے بڑھایا ہوا ہے, ₹1.39 یہ بڑھے گا, ₹2 مزید جو ڈسکوس کی آ رہی ہے وہ بڑھے گا, ₹1.5 اس سے آگے جو قوم کے پروجیکٹس کے آ رہے ہیں اس کا بھی بڑھے گا. سو ان دنوں ٹیرف کی آپ نے دوائی بتائی ہے لوگوں کو. سوال کیا آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیرف بڑھایا کیا اس کو IMF کے ساتھ آپ نے پہلے یہاں نیگوسیشن جو ہوئی ہیں اس میں ایگری ہوا چاہ کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے میری نظر سے میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن کل ہی میری ان کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو آن لائن ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ ٹیرف انکریز ڈسکس کیا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جتنا ٹیرف انکریز نیپرا نے کہا تھا اتنا ہم نہیں بڑھا رہے. انہوں نے تو ₹3.5 کے قریب کہا تھا مارچ میں, لیکن کیونکہ یہ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کل ہی ابھی شام کو 6:30 بجے میری ان کی اور ورلڈ بینک کے MD کی جو زوم پہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ ان کو بھی بتایا. اور وفاقی وزیر حماد اظہر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.